نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 سے آغاز کر رہی ہوں، جس میں طلاق اور خلا کے احکامات اور عدت کے حوالے سے ہدایات مل رہی ہیں۔ اب غور کریں تو اللہ رب العزت نے گویا یہ بتا دیا کہ تعلق بنانا ہے یا تعلق توڑنا ہے۔ ہر چیز میں ایک احسن طریقہ ہونا چاہیے، ہر چیز کے ایک آداب عطا کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر نیتوں کی طرف دھیان دو کہ نیت تمہاری کیا ہے کسی بھی کام کو کرتے ہوئے۔ تو یہ طلاق کا موضوع ابھی تک جاری و ساری ہے۔ یہاں سے اب آغاز ہو رہا ہے 230 نمبر آیت میں تیسری طلاق، جس کے بعد علیحدگی بالکل ہو جاتی ہے میاں بیوی میں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ دوبارہ طلاق دینے کے بعد پھر اگر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو تو وہ حلال نہ ہوگی اس کے لیے اس پر اس کے بعد یہاں تک کہ نکاح کرے وہ کسی اور خاوند کے ساتھ۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حدود اللہ، پھر اگر وہ طلاق دے تو اسے کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ رجوع کر لیں، بشرطے کہ انہیں خیال ہو کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ اب یہاں تیسری طلاق کا حکم ہے کہ اگر وہ بھی دے دی تو اب جب تک وہ کسی دوسرے خاوند سے اسی طرح بسنے کی نیت سے نکاح نہ کرے جیسے اس نے پہلے شوہر کے ساتھ کیا تھا، پھر وہ دوسرے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنے پر کچھ مدت گزر جانے پر اگر وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے تو پھر وہ پہلے شوہر کے نکاح میں جا سکتی ہے، اور اگر وہ نہ دے، جب تک وہ نہیں دے گا اس وقت تک وہ پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ یہ قرآن مجید کا واضح ارشاد ہے۔ اسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں کہ جس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، پہلے شوہر کے لیے کہ 3 طلاقیں ہو گئی۔ اب یہاں آج کل جو اس کا حل حلالہ کی صورت میں باقاعدہ کیا جاتا ہے، اس پر نبی کریم علیہ السلام کا یہ حکم پیش نظر رکھیں کہ آپ نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے ایک طرح سے کہ جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ یہ پھٹکار کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ لعن اللہ، کہ اللہ نے لعنت اللہ کی طرف سے ان پر، اور یہاں بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر تم اسے چھوڑ دو اور پھر وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے چھوڑ دے تو پھر تمہارے نکاح میں واپس آ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اب یہاں حکم آ رہا ہے کہ یقیمہ حدود اللہ، کہ وہ قائم رکھیں اللہ کی حدوں کو۔ پھر فرمایا وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، یبینھا لقوم یعلمون، وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان کے لیے جو لوگ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہ بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ کسی عورت کے ساتھ نکاح اسے ستانے اور دکھ دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ آباد کرنے کے لیے ہو، اور یہ حدود اللہ نے قائم کر دی ہیں، تو ان حدود کا خیال رکھو۔ جو اہل علم لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کی پاسداری کرے۔ اس کے بعد حکم ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو انہیں روک لو بھلائی کے ساتھ یا انہیں چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکو انہیں، ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا اس طرح، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ ظلم کرے گا اپنی جان پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور یاد کرو جو اس نے نازل فرمایا تم پر، قرآن پاک، حکمت
وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ جو شروع میں طلاق کا ذکر آیا کہ جب طلاق دے دو اور پوری کر لیں عدت، تو اب یہاں معروف کا لفظ آیا ہے کہ یا تو انہیں روک لو بھلائی کے ساتھ یا انہیں چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہیں اختیار تھا رجوع کرنے کا تو تم چاہو تو اسے اپنا گھر بساؤ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر تمہارا رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اسے عمدگی اور شائستگی سے علیحدہ کر دو، مگر جو صورت بھی اختیار کرو اس میں نیک نیت ہی ہو۔ فرمایا کہ مت روکو انہیں، ان کو ضرر پہنچانے کے لیے، اسے تنگ کرنے کے لیے، اس پر زیادتی کرنے کے لیے۔ تو یہ جب تمہارا مقصود ہو جاتا ہے تو تمہارا ہر عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ایسا کرے گا تو وہ ظلم کرے گا اپنی جان پر، اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ۔ اب اللہ کی آیتوں کو مذاق بنانا کیا ہے کہ جب آپ اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اپنی مرضی، اپنی انا، اپنے غصے، اپنے تکبر کو سامنے لے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے کیا؟ مت بھولو کہ یہ جو تمہارے اندر تمہارا وجود ہے، تمہارے پاس مال ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اسی اللہ کا عطا کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ نے کتاب دی، حکمت دی، وہ اس قرآن پاک کے ذریعے، اس کتاب و حکمت کے ذریعے، اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس نے ہمیں زندگی کے تمام جہتوں سے زندگی گزارنے کے اصول عطا فرما دیے۔ تو اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی تاکہ تم دنیا کی رہنمائی کرو۔ تمہیں ایک عظیم الشان منصب، مقام، مرتبہ دیا گیا ہے تاکہ تم عالم کی، پورے جہان کی رہنمائی اور راہبری کا کام کر سکو۔ تمہیں امت وسط بنایا گیا، تمہیں نیکی، راستی، ایمان، دین، شریعت، نظام عطا کیا گیا، تمہیں گواہ بنایا گیا۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ہیلے اور بہانوں سے آیات الہی کا کھیل بناؤ، قانون کے الفاظ سے روح قانون کے خلاف ناجائز فائدے اٹھانا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو ایسا مت کریں۔ یہ قوانین ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں عطا فرما دیے۔ تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے اس عظیم الشان منصب سے بالکل برعکس ہو کر دنیا کو ہم ہدایت کا کام کیا کریں گے جب خود اپنے گھروں میں ہی ظالم اور بدراہ بن کر رہ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے بار بار یہ حکم ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اس کو ہر بات کی خبر ہے، ہر بات کی، ہر تمہاری سوچ کی، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خیال کی بھی اس کو خبر ہے، وہ جانتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک بار ارشاد ہو رہا ہے، دیکھیں یہ بار 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 تاکید کی جا رہی ہے کہ ایسا کرو، ایسا مت کرو۔ پھر حکم آ رہا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پوری کر چکے اپنی عدت، تو نہ منع کرو انہیں کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خاوندوں سے، يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ وہ رضامند ہو جائیں آپس میں مناسب طریقے سے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ فرمان الہی نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے اس کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت پر۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہت صاف۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اس کے شان نزول میں ایک کا واقعہ آتا ہے، ماقل بن یسار مزنی، ان کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے طلاق دی۔ عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے درخواست کی تو ماقل بن
اظہار مانے ہوئے، تو ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم مت رکو، تمہیں یہ حکم نہیں ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پھر حکم ہو رہا ہے کہ طلاق دے دو، اور جب وہ پوری کر چکے اپنی مدت۔ اب گھریلو زندگی کی اہمیت کی پیش نظر قوانین کو غلط استعمال جو کرتے ہیں ان کو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ان قواعد کی تعویل سے کام لینا شروع کر دیا تو یاد رکھو تمہارا یہ جرم نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ آیات خداوندی ہیں، یہ اس مالک و کائنات کا کلام ہے جس میں تمہیں حدود بتائی جا رہی ہیں، ورنہ پھر یہ بڑا سنگین جرم بن جائے گا اور سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر جب تم نے طلاق دے دی اور وہ اپنی عدت پوری کر لے اور اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، اب یہ وہی بیان چل رہا ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کیا، وہاں سے بھی انہیں طلاق ہو گئی، تو اب وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو عورت کے ولی اسے منع نہ کریں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی عورت اگر اپنے تجویز کردہ خاوند کے ساتھ عدت گزرنے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو پہلا شوہر اسے نہ روکے، یعنی عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اب پہلے شوہر کا یہ کام نہیں کہ اسے روکے، اور نہ ہی یہ کوشش کرے کہ جب میں نے اسے طلاق دے دی ہے تو کوئی دوسرا بھی اس سے نکاح نہ کرے۔ اور ہماری معاشرتی زندگی میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اسے میں نے چھوڑ دیا ہے تو اس سے یہ اتنی ذلیل و رسوا ہو جائے عورت، یہ اتنی پریشان ہو جائے، اس کو لگ پتہ جائے۔ تو اس طرح کی سوچ کے ساتھ اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہیں تو قدم قدم پر اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، ان دوسروں کو اس کے خلاف بھڑکایا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں اس کریم اور رحیم رب نے ہم عورتوں کے لیے کس قدر باریک سے باریک بات کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دی ہے کہ ایسا مت کرو، اور بار 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 یہ حکم آ رہا ہے، اور یہ پوری ساری آیات جو ہے یہ صرف اس موضوع پر چل رہی ہیں کہ عورتوں کو کے ساتھ حسن سلوک کرو، جس طرح سے بھی ہو، اگر تعلق رکھنا ہے تب بھی حسن سلوک کے ساتھ رکھو، چھوڑ دیا تب بھی تمہارے حسن سلوک رہے اس میں، اور تم اس کے لیے اس کی خوشیوں کے لیے کسی جگہ پر بھی رکاوٹ نہ بنو۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو تم میں سے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اب یہاں فوراً قیامت کے دن کا کیوں ذکر آیا کہ تمہیں جانا ہے ایک دن اس کی بارگاہ میں، تم سامنے کھڑے ہوگے، تمہیں جواب دینا ہے اپنے ایک ایک عمل پر، تو کبھی مت بھولو کہ وہ روز محشر آنے والا ہے، وہ بہت قریب ہے، وہ دور نہیں ہے۔ پھر فرمایا ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے، بہت صاف ہے۔ یہ حکم کہ ایسے کرو اس نیت کے ساتھ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تمہیں تو اپنے فائدے کا بھی نہیں پتا، تم تو اپنے فائدے اور نقصان سے بھی آگاہ نہیں ہو، تو یہ ذہن میں رکھو کہ نہ تمہیں مستقبل کا پتہ ہے، نہ تمہاری اپنی ان چیزوں کے مفاد کا پتہ ہے، اللہ تمہیں جیسے کہہ رہا ہے ویسے کرو تاکہ فائدے کو پالو۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں رضاعت کا بیان آ رہا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مدت اس کے لیے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کھانا ان ماؤں کا اور ان کا لباس مناسب طریقے سے، لا تکلف نفس الا وسعہا، تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق، لا تضار والدۃ بولدہا، اور نہ ضرر پہنچایا جائے کسی ماں کو اس کے لڑکے کے سبب، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ کسی باپ کو ضرر پہنچایا جائے اس کے لڑکے کے باعث، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے، فإن اراد فصالا عن تراض منہما، پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لے دودھ چھڑانے کا اپنی مرضی سے، وتشاور فلا جناح علیہما، اپنے مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر، وإن اردتم ان تسترضعوا، اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ یہ سے اپنی اولاد کو فلا جناح علیکم،
پھر کوئی گناہ نہیں تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم ادا کر دو جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے مناسب طریقے سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں سوال رضاعت کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پس منظر اس کا طلاق کا چل رہا ہے، تو طلاق کے بعد اگر شیر خوار بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیر خوار بچہ ہو تو اس کی جدائی کے بعد جب وہ میاں سے اپنے شوہر سے جدا ہو جائے تو بچے کی پرورش کی ذمہ داریاں ماں باپ دونوں پر ہیں۔ اب یہاں رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اس کی پرورش کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب کیا کیا مسائل بیان ہوئے؟ پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ ماں خواہ اس کو طلاق ہوئی ہے یا نہ ہو، اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، اور باپ پر کیا ڈالا کہ وہ اس کو اجرت عطا کرے، اور اگر وہ اس کی اجرت نہیں دے سکتا تو کوئی اور اس کے لیے بندوبست کرے ماں کا۔ تو ماں پر واجب ہے اگر بچہ کوئی اور دودھ قبول نہیں کر رہا اور اس کی جان کو خطرہ ہے، ورنہ اس ماں پر واجب نہیں، مستحب ہے۔ اسی طرح اگر اس نے طلاق دے دی اپنی عورت کو تو اب عورت اس سے مطالبہ کر سکتی ہے بچے کی پرورش کے لیے، اور یہ ہمارے آئلی قوانین میں بھی موجود ہے، تو اس پر وہ ان کو ادا کرے، اس کو اس کے پیسے یا اس کی اجرت جو طے ہو جائے وہ اسے ادا کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم نے ٹھہرایا تھا، جو مقرر کیا تھا، اسے بحسن خوبی ان کو ادا کرو، یعنی دونوں پر ذمہ داری ہے۔ اور اگر باپ موجود نہیں ہے، وہ ہے نہیں، فوت ہو چکا ہے یا کچھ بھی، تو اس کے ورثاء جو والی ہیں پیچھے، ان پر یہ ذمہ داری ہے، یعنی چچا پر یا جو بھی اس کے ہیں، کہ وہ اس کی اجرت کو ادا کریں۔ اگر ماں زیادہ اجرت طلب کر رہی ہے تو باپ کسی اور عورت کا بندوبست بھی کر سکتا ہے، مگر دونوں کو بار بار کہا گیا کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ضرر نہ پہنچائیں ایک دوسرے کو۔ ماں کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے، اس کی نگرانی نہ رکھے، یا اپنے سے مانوس کر لینے کے بعد اسے چھوڑ دے۔ باپ کا ضرر دینا یہ ہے کہ اس بچے کو ماں سے چھین لے، ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ تو دونوں سے فرمایا گیا کہ دونوں کوئی ایسا کام نہ کریں ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے جس سے بچہ نقصان اٹھائے۔ یاد رکھیں ہم عورتوں پر جو سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے وہ ہے بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کو اسلامی آداب سکھانا، زندگی کے آداب سکھانا۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔